اعوذ باللہ سمیع علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 20 پر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر، اس بات کا کہ اس نے پیدا کیے تم میں سے نبی اور بنایا تم کو بادشاہ۔ یعنی ایک نبی بھی اپنی قوم کو جب سمجھا رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہی بتا رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرا احسان ہے، یا جس طرح نعتوں میں کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ آقا کا کرم کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس کو تو ایسے ہونا چاہیے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے، یہ اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے احسانات، سارا کرم اللہ کی ذات کا ہی ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو یہ سارا فضل بھی اسی کا ہی ہوتا ہے۔ کسی انسان کا کوئی نہ کرم ہے، نہ کوئی فضل ہے، نہ کوئی احسان ہے۔ یہ سب باتیں میرے اللہ کے لیے ہیں، اور دیا تم کو وہ کچھ جو نہیں دیا تھا کسی کو بھی اہل عالم نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ عطا کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کسی کو اتنا کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس طرح سمجھا رہے تھے، اپنا کرم نہیں بتا رہا تھا، یہ سب احسانات اللہ کے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پھر بتایا کہ اے برادران قوم، داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں جو لکھ دی ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ پسپا ہونا اپنی پیٹھ موڑ کر۔ ایسا کرو گے تو پلٹو گے تم ناکام و نامراد۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دے دینی ہے۔ دیکھیں، ان کے نام پر لکھی ہوئی تھی، لیکن لکھی کس طرح کی تھی، اس کے انہوں نے لڑنا ہے وہاں۔ اس طرح نہیں لکھی ہوئی تھی کہ بس جو ہے نا وہ جائیں گے اور سارا کام بس بغیر کچھ کرتے ہوئے وہ ان کو جو ہے وہ سارا کچھ ملے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کر دی تھی، لکھ دی تھی، ان کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، لیکن لڑنا تھا ان کو۔ تو پھر آگے انہی کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پسپا نہ ہونا پیٹھ موڑ کر، یعنی دیکھیں کہ آپ کو لڑنا پڑے گا، آپ پیٹھ موڑ کر بھاگنا نہیں۔ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے لیکن آپ کو لڑنا پڑے گا، لڑائی کے بعد ہی آپ کو وہ چیز ملے گی، اور یہ نہیں کہ پیٹھ موڑ کر بھاگ جاؤ ان کو دیکھ کے، باقی چیزیں پھر کہو کہ بھائی لکھی ہوئی تھی ہمیں کیوں نہیں ملی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے بندے کو۔ تو پھر یہی بات آگے ان کو بتاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح سمجھاتے ہیں کہ اگر پیٹھ موڑ کر بھاگو گے تو پلٹو گے تم ناکام و نامراد، یعنی اگر آپ بھاگ جاؤ گے، مقابلہ نہیں کرو گے تو آپ ناکام و نامراد پلٹو گے، پھر آپ کی قسمت میں کوئی نہیں ہے وہ چیز۔ تو انسان کو کام کرنا پڑتا ہے، جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوتا ہے وہ اس کو وہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں، اس طریقہ کار کی وجہ سے تو دنیا کے اندر جو لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک پلاننگ کے تحت اگر کام کیا ہوتا ہے تو ان کو وہ کامیابی مل جاتی ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، انگریز ہو، ہندو ہو، سکھ ہو یا پھر مسلمان ہو۔ وہ اپنی پلاننگ کے تحت کام کرے گا، صحیح طریقے سے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے دیتے ہیں۔ دنیا کا بھی یہی قانون ہے
اور آگے کا بھی اللہ تعالیٰ یہی طریقہ بتا رہے ہیں کہ جو میں نے کام بتائے ہوئے ہیں جس طریقے سے، اس طرح کے اگر طریقے سے آپ لوگ کام کرو گے تو جو آگے والی قیامت کے بعد والی زندگی جو ہے، جس پہ جنت اور دوزخ رکھی گئی ہے، حساب کتاب ہے، اس طریقے سے اگر کام کرو گے تو وہاں بھی آپ کامیاب و کامران بن جاؤ گے، ورنہ وہاں بھی آپ کو ناکامی ملے گی۔ یہ جو کتاب ہے قرآن پاک جو ہے، یہ یہی بات بتا رہا ہوتا ہے کہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے آپ اس طریقے کو اختیار کریں۔ دنیا کے اندر بھی وہی حساب کتاب ہے، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، اگر اسی طرح کا ایمان لے کر اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق بندہ کام سر انجام دے گا تو آگے بھی اسی کی کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ کہنے لگے اے موسیٰ، بے شک وہاں ایک قوم بہت طاقتور آباد ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ تو ہمیں لڑنے کے لیے کہہ رہے ہو، لیکن وہاں جو قوم آباد ہے وہ بہت طاقتور ہے، وہاں کے لوگ جو نا وہ بہت جنگجو ہیں، اور ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں جب تک وہ نکل نہ جائیں وہاں سے، یعنی ہم وہاں سے جب وہ تک نکلیں گے وہ نہیں تو ہم داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے معجزات کو دیکھا ہوا تھا، ان کو پتا تھا، جس طرح ہم بھی آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے کر سکتے ہیں، بالکل جس طرح چاہے کر سکتے ہیں، کیونکہ جو قوم نہیں مان رہی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ زلزلہ بھی بھیج دیتے ہیں، وہاں ستارے بھی گر جاتے ہیں، گریں گے اللہ تعالیٰ چاہے تو۔ دیکھیں قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی خاندان تھا حضرت لوط علیہ السلام کا، ان کو بچایا، باقی کو دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین بوس کر دیا، اوپر پتھروں کی بارش کروا دی۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی ذات میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ پہ اگر ایمان ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جس طرح کے بھی احکامات دیتے ہیں تو پھر اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ اس میں صرف ان کی آزمائش نہیں ہوتی ہے کہ جو نہیں مان رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مان رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ جو مان رہے ہیں وہ بالکل سچے دل سے مان رہے ہیں، صدقے دل سے مان رہے ہیں، یا بس ایسے اوپری اوپری منافقوں کی طرح مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزما لیتا ہے۔ تو انہوں نے معجزات دیکھے ہوئے تھے، انہی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا ہوا تھا، سارا ان کو پتا تھا، تو لہذا انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ وہ قوم بہت طاقتور ہے، ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں نکل نہ جائیں گے، مثلا آپ ان کو نکال دو، زمین بوز کر دو، جو کچھ بھی کر لو، پہلے وہ موجود نہ ہو پھر ہم وہاں جا کر بسیں گے۔ لڑنا ورنا کوئی نہیں ہم نے، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے تھے کہ وہ وہاں لڑیں، لڑ کر ان کو بھگائیں، دیکھیں، لیکن ان لوگوں نے بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھئی لڑنا ہم نے کوئی نہیں ہے، یہ جو آپ کام بتا رہے ہیں یہ بہت اوکھا کام ہے، لڑنا، ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ البتہ اگر وہ نکل جائیں وہاں سے تو ہم ضرور داخل ہوں گے۔ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نکلیں، ہمیں بنا بنایا گھر مل جائے، وہاں صرف بیٹھنا ہوگا، ہم جا کر بیٹھ جائیں گے، باقی لڑائی بڑائی ہم سے نہیں ہوگی۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہا دو مردوں نے انہی ڈرنے والوں میں سے اللہ نے جن پر انعام کیا تھا کہ داخل ہو جاؤ تم ان پر دروازے میں سے، پھر جب داخل ہو جاؤ گے تم تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر ہو تم ایمان والے۔ یعنی ان دو مردوں نے، جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں نام نہیں بتایا، لیکن وہ دو مرد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے، جو کسی آگے پیچھے آیت میں بھی آ جاتا ہے کہ وہ دو ہی تھے، ایک خود نبی اور ایک نبی کا بھائی جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت میں ان کے ساتھ شریک کیا ہوا تھا۔ انہی نے کہا کہ بھائی آپ اس طرح کرو کہ آپ حملہ کرو ان پر دروازے میں سے، یعنی جو شہر کا دروازہ ہے
حملہ کر کے شہر میں جب داخل ہو جاؤ گے نا تو پھر آپ کو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا، آپ غالب رہ جاؤ گے، کیونکہ ان اوپر روب داری ہو جائے گا۔ ہم اتنے سارے لوگ ہیں، وہ 1 لاکھ سے زیادہ تھے، کہ ان پر روب طاری ہو جائے گا اور وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ صرف آپ اتنی ہمت کرو کہ لڑکے صرف دروازے میں سے داخل ہو جاؤ، شہر کے اندر تو داخل ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو ایک جب خوشخبری بتا دی ہے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ اگر آپ ایمان والے ہو، ایمان آپ کا ہے اللہ پر تو۔ اور ہم اس ویڈیو کو آیت نمبر 23 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔